الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. تو یہ آپ کا دروس کا ہے آج الدرس الثانی، دوسرا سبق. اس میں جو ہے یہ لیسا کے بارے میں بحث کریں گے. لیسا یہ ہمارے پاس افعال ناقصہ میں سے ہیں. یہ ہمارے پاس کل 13 ہیں. پچھلے سبق میں آپ نے جو ہے وہ ان کی بحث انہوں نے کی تھی. ان وہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں اور وہ 6 ہوتے تھے، ہے نا. اب ہے لیسا کی بحث. یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن سے یہ افعال اسما میں جو ہیں تبدیلی واقع ہوتی ہے اعراب کے اعتبار سے. یہ دونوں افعال ناقصہ بھی اور حروف مشبہ بالفعل دونوں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان میں چینج کر دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ عکس کرے گا لیسا و اخواتها. جس طرح ان و اخواتها ہے اسی طرح لیسا و اخواتها ہے. ان اور اس کی جس طرح سسٹرز تھی نا، ان اینڈ اٹس سسٹرز، اور اسی طرح ہے لیسا. اب یہ میں انگلیوں سے لکھ رہا ہوں تو اس میں غلط ہو ہی جائے گا، موج ہے نہیں سلیٹ. وَأَخَوَاتُهَا لیسا اینڈ اٹس سسٹرز، لیسا اور اس کی بہنیں، کیونکہ حروف جو ہے یا افعال یہ مؤنث مانے جاتے ہیں. ان لیسا اور اس کی سسٹرز یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا لیسا صرف لے لو، اس سبق میں یہ لیسا کو بیان کریں گے. مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر دے گا رفع، مرفوع کر دے گا، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دے گا. ان کیا کرتا تھا؟ ان مبتدا خبر پر داخل ہوتا تھا، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتا تھا. اس کی مثال آپ یاد رکھو گے ان کی، مثلا ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے. ان اللہ تو اللہ یہ اسم و ان ہے منصوب، غفور خبر و ان مرفوع، ہے نا. اور لیسا کی مثال مثلا لیس الانسان شاکرن، لیس الانسان شاکرن، انسان شکر گزار نہیں ہے. تو لیسا یہ ہو گیا فعل ناقص آپ کا. الانسان یہ اسم لیسا ہو گیا، اسم ہو گیا لیسا کا. لیسا کا اسم مرفوع، اسی لیے آپ نے پڑھا لیس الانسان. یہ میں لکھ دیتا ہوں مثال لیفٹ سائڈ سے آپ کی اسکرین پہ. لیس الانسان نہیں ہے انسان. با کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور با کے بغیر بھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لیس الانسان بھی شاکرن، اور زیادہ تر ویسے ہی استعمال ہوگا. شاکرن بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں وہی لکھوں گا لیس الانسان شاکرن. تو یہ جو لیسا ہے یہ کہلاتا ہے فعل ناقص. فعل ناقص کیونکہ اس کی مکمل طور پر تصریف نہیں ہوتی. مثلا لیسا ہے، اس کا فعل ماضی تو ہے لیکن اس کا فعل مضارع نہیں آتا. لیسا فعل مضارع ہے نہیں، لیسا لہا فعل مضارع. لیسا ہے لیکن فعل مضارع ہے ہی نہیں اس کا. اس کے ماضی میں تو مکمل تصریف ہوگی، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لست لستما لستم لستی لستما لستن لست لسنا. اس کی بھی آپ گردان یاد کریں گے لیکن اس کا فعل مضارع ہے ہی نہیں. لہذا اسی واسطے سے اس کو جو ہے فعل ناقص کہتے ہیں. ناقص التصریف اصل میں ہے یہ، ناقص التصریف یعنی مکمل طور پر اس کی کنجوگیشن نہیں آتی، اس کی گردان مکمل طور پر نہیں آتی. اس سے مثلا فعل مضارع اس سے آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی واسطے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. افعال ناقصہ لیسا و اخواتها، لیسا ہے، صارا ہے، امسا ہے، اصبح امسا اضحا باتا ظلا. اسی طریقے سے یہ کل 13 ہیں. یہ بھی آپ صرف میں بلکہ اسی میں نحو میں آگے چل کر پڑھیں گے. تمرین نحو میں آپ یہ پڑھیں گے افعال ناقصہ. اسی طرح ان و اخواتها کا یعنی حروف مشبہ بالفعل کا ایک الگ چیپٹر ہے، افعال ناقصہ کا بھی ہے اس میں.
تمرین نحو میں. تو لیسا یہ ہو گیا فعل ناقص آپ کا. انسانو جو ہے یہ ہے اسم لیسا، یہ ہے اسم کس کا؟ لیسا کا، اور یہ ہے مرفوع. کیوں؟ لیسا کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے. اور شاکرن جو ہے یہ ہے خبر لیسا، اور وہ ہے منصوب. خبر لیسا کیوں؟ کیونکہ لیسا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی تمہید. اب دیکھیے متن کو، متن یعنی جو ٹیکسٹ ہے لیسن میں. ہشام، یہ ہشام اور بلال کے درمیان ایک حوار ہے، کنورسیشن، حوار. حوارہ، محاورہ، حوار، محادثہ، محادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، کنورسیشن، محادثۃ. تو ہشام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال یجیبہ، یعنی بلال اسے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اچھی طریقے سے کہنی چاہیے، کرنی چاہیے. عموماً ہم اس میں غلطی کر دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں یا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یا تو سلام کرتے ہی نہیں، صرف مسافہ کرتے ہیں. آدھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسافہ کرتے سلام کرتے نہیں. یہ دو سنتیں مستقل، ایک تو سلام اور دوسرا جو ہے وہ مصافحہ کرنا، وہ بھی مستقل الگ سنت ہے. اور پھر سلام کا جواب دینا فقہا نے اس کو واجب لکھا ہے، تو لہذا اچھی طریقے سے جو ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے. مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے. ماتھے پہ جو ہے اپنے ماتھے پہ شکن نہیں لانے چاہیے. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسلمان کی سلام کا جواب دینا چاہیے. خوش اخلاق ہونا چاہیے، عبوس نہیں بننا چاہیے. عبوس کہتے ہیں وہی جو منحوس چہرہ والا ہو، ویسا نہیں بننا چاہیے. سمجھے آپ؟ تو سلام کا جواب واجب ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. جب تمہیں جو سلام کہی جائے تو یا تو اس سے بہتر طریقے پہ جواب دو یا کم از کم اتنا ہی واپس لوٹا دو. کیف حالک یا اخی، آپ کا حال کیسا ہے اے میرے بھائی. من الاخ، بھائی کون ہے، یعنی who is this brother، یعنی بھائی کا تعارف کیا ہے. من الاخ، who is the brother، یعنی مراد بھائی جو ہے، آپ جو ہو آپ کا تعارف کیا ہے. من الاخ، جب آپ کو کہنا ہو کسی اجنبی سے اور پیار کے لہجے میں من الاخ، تو عرب اس طریقے سے کہتے ہیں من الاخ who is this brother، یعنی what's your introduction، just introduce yourself my brother. تو اس طریقے سے کہیں گے من الاخ. ہشام، انا مہندس جدید، میں ایک نیا مہندس یعنی انجینئر ہوں. اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدہ، میں یو ایس سے ہوں. ولایات المتحدہ، یو ایس. ولایات کہتے ہیں اسٹیٹس کو، اور متحدہ جو ملائی گئی ہو. تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے نا، یو ایس اے دراصل جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو بہت سارے اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، ان سے مل کر جو بنا ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس، آئی ایم فرام دا یو ایس، آئی ایم فرام دا یو ایس. تو یو ایس. اسی طرح یو اے ای، یونائٹڈ عرب امارائٹس، تو اس کے لیے بھی ولایات المتحدہ. یو اے ای. بلال کہتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بک یا اخی، یعنی ویلکم. اس طریقے سے اہلاً و سہلاً و مرحباً بک یا اخی. یہ سارے منصوب کیوں ہیں؟ یہ دراصل مفعول مطلق بن رہے ہیں یہاں پر سارے. ای اہل، سہلاً، اہلاً اور مرحباً. ارحبو کا یہ دراصل فعل ایک ایک یہاں پر محذوف ہے ان کے آگے. مثلا احل یحل احلالاً سے احلو کا اہلاً و اسہلو کا سہلاً و ارحبو کا مرحباً، یعنی میں آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. یہ ہے اس کا اردو محاورے میں اس کا بدل، یہ تینوں الفاظ کا پرتپاک استقبال، یعنی
बड़े अच्छे अंदाज में आपका इस्तकबाल, वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबन बिका। ये ताबीर आप आगे चलकर पढ़ेंगे। मफ़ूल मुतलक की जब बहस आएगी इसी या तो दुरूस सानी में ही है या आगे चलकर दुरूस सालिस में, तो उस वक्त आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ पाएंगे। फ़िलहाल अब सिर्फ इतना याद रखें कि जब भी आप इस तरह इबारत पढ़ेंगे, वहाँ पर लफ्ज़ होगा वेलकम के लिए आहलन, तो आप उसको मंसूब पढ़ेंगे तनवीन के साथ, दो ज़बर की तनवीन के साथ। इसी तरह मरहबन हो सिर्फ, तो उसको भी आप दो ज़बर की तनवीन के साथ पढ़ेंगे, मरहबुन नहीं पढ़ेंगे उसे, चाहे वो मुब्तदा बन रहा हो, है ना। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुब्तदा हैं, इनसे बात शुरू हो रही है, लेकिन इनको मंसूब किया गया है। हालांकि आपने कायदा पढ़ा है कि मुब्तदा जो है मरफू होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये जो ये कलिमात होते हैं आहलन सहलन मरहबन वेलकम के माना में, वो मंसूब होते हैं चूँकि ये मफ़ूल मुतलक होते हैं। इनसे पहले हम एक फ़िल को महज़ूफ़ मानते हैं और ये उनका मफ़ऊल बनता है, और मफ़ऊल जैसा कि आपको पता है क्या होता है भाई, मंसूब होता है। मफ़ऊल की मफ़ाइल की 5 किस्में हैं, मफ़ऊलों की 5 किस्में हैं, उनमें से एक मफ़ऊल मुतलक है। शायद मैंने पीछे किसी दर्स में ज़िक्र किया था, या तो दुरूस में या किसी में, हाँ शायद दुरूस में मैंने ज़िक्र किया था कि मफ़ऊल मुतलक जो है हम किस-किस गर्ज़ के लिए लाते हैं और वो मंसूब होता है। बहरकैफ़ अगर आपको याद हो। बिका या अख़ी, अहलन व सहलन व मरहबन बिका या अख़ी, वेलकम खुशामदीद आपका ए मेरे भाई। अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, मैं खुश हुआ आपकी मुलाकात से, मैं खुश हूँ आपकी मुलाकात से। मसरूर, मुसलमान की मुलाकात से खुश ही होना चाहिए अगर वो हो उस कैलिबर का, वरना बाज़ लोगों से तो इंसान जी चुराता है ना, रास्ता बदल लेता है उनको देखकर, क्योंकि वो वक्त ज़ाया करते हैं। अना ज़मीलुका, मैं आपका साथी हूँ, ज़मील मैं आपका साथी हूँ, यानी ये जब है नया नया मुहंदिस है, नया इंजीनियर है, हो सकता है ये भी इसी कंपनी में हो, तो इस एतबार से उसको ज़मील कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया ज़मील ये क्लासमेट के लिए भी आता है। इसी तरह कंपनी में जो मसलन 2 आदमी इकट्ठे काम कर रहे हो, है ना? तो एम्प्लॉइज़ हों, एम्प्लॉयी कहते हैं ना उनको कि एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉइज़ शायद यानी जो मुलाज़िम हो, तो आपस में वो भी ज़मील होते हैं। इसमी बिलाल इब्न हामिद, मेरा नाम बिलाल इब्न हामिद है। बिलाल मैं बेटा हूँ हामिद का। देखिए शायद मैंने आपको इस्म के बारे में भी सिखाया था कहीं। अ, पहले ये करते हैं, अमिन वाशिंगटन अंत या हिशाम। मुझे लगता है पहले लेसन को ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको ये इस्म के बारे में थोड़ा बताऊँगा। ये जो बिलाल इब्न हामिद है, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, ये इब्नु क्या बनता है? किसी को याद है? ये सिफ़त बनती है पिछले वाले नाम के साथ और अगले वाले नाम के साथ मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। पढ़ाया था, आप ही को पढ़ाया था मैंने। किसी को याद? हुँ? ना। चलिए बता देता हूँ यहीं पर। देखो मसलन ये बिलाल इब्न हामिद है, ये बिलाल है बेटा हामिद का, ठीक है? बिलाल सन ऑफ हामिद, ठीक? तो इसके बाद बिलाल, और आपको पता है इब्नुन के माने बेटा, है ना? बिलाल बेटा हामिद का। तो बिलाल इब्नुन जब 2 इस्मों के दरमियान आता है ना, तो इसमें अलिफ बाकी नहीं रहती, ठीक है? पहला कायदा आप ये रखेंगे याद। असल में था ये इब्नुन, जैसा आपको मालूम है इब्नुन है ये, इब्नुन अलिफ के साथ। लेकिन जब 2 अस्मा के दरमियान, 2 आलमों के दरमियान, अलम बल्कि 2 आलम यानी जो 2 मारिफ़ा नाम हो, 2 क्या कहते हैं आप इसको मारिफ़ा नाम जो हो, मारिफ़ हो, 2 प्रॉपर नाउन्स हों, आलम हों, उनके दरमियान जब वे वाक़ हो तो इसका अलिफ़ जो है वो हज़फ़ हो जाता है, ठीक है? अलिफ़ इसमें बाकी नहीं रहेगा, तो बानून रहेगा, ठीक? ठीक? और पहले नाम की ये सिफ़त बनेगा। बिलाल, बिलाल की सिफ़त क्या है? कि वो बेटा है। क्या है? भाई नहीं है, बाप नहीं है या कोई और रिश्ता नहीं है, बल्कि बेटा है। तो ये बिलाल बेटा, बेटा सिफ़त है किसकी? बिलाल की, ठीक है? बेटा होना सिफ़त है बिलाल की।
اب وہ آگے چل کر کس کا بیٹا ہے؟ وہ حامد کا بیٹا ہے۔ تو یہ ابن جو ہے خود مضاف بنتا ہے اور حامد اس کا مضاف الیہ بنے گا، یعنی ابن جو ہے اور ابن جو ہے پہلے والے نام کے ساتھ یہ بنے گی اس کی صفت، بلال کی صفت، ٹھیک ہے، بلالو، اور یہ یاد رکھیے بلالن تھا، اس کو جب ہم الگ لکھتے ہیں تو یہ بلالن ہے تنوین کے ساتھ، ہے نا، لیکن جب آپ اس کو ملا کر لکھیں گے یعنی ابن کے ساتھ بلال بیٹا حامد کا، تو اس میں یہ تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ صفت ہی ہے لیکن اس میں تنوین ختم ہو جائے گی، چونکہ ابن کے ساتھ جب آپ علم لاتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک کی پیش، اور ابن جو ہے اس کے بانون میں بھی ایک کی پیش آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بلال بیٹا، بلال جو بیٹا ہے کس کا؟ حامد کا، تو بلال بنو پڑھیں گے اس کو۔ اب دیکھو دونوں پر، کیونکہ موصوف صفت کا قاعدہ کیا ہے کہ دونوں جو ہے کیا ہوتے ہیں، چار چیزوں میں ہوتی ہے نا مشارکت، یعنی کیا کہتے ہیں، سملیرٹی، مطابقت۔ اعراب میں دیکھو یہاں پر مطابقت ہے، دونوں مرفوع ہے اور دونوں معرفہ بھی ہے، دونوں واحد بھی ہیں، اور دونوں کیا ہیں، مذکر بھی ہیں۔ معرفہ کیسے ہیں دونوں؟ چونکہ ابن آگے جو ہے مضاف بن رہا ہے حامدین کا، اور مضاف جو ہے معرفہ ہوتا ہے نا، مضاف جب معرفہ کی طرف ہو کوئی اسم تو وہ خود معرفہ بن جاتا ہے۔ تو بلال بن حامدین، یہ ابن جو ہے یہ پہلے اسم کے ساتھ موصوف ہے یعنی صفت بن رہا ہے، اور دوسرے اسم کے ساتھ پھر مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اسی لیے بلال بن حامدین، بلال بن حامدین۔ اسی طرح مثلا محمد بن عبداللہ، یا وہ مرکب اسم ہے، اب دیکھیے محمد بن، مثلا میں لکھوں محمد بن حسن، محمد جو بیٹا ہے حسن کا، محمد بن حسن، ٹھیک ہے، محمد ٹھیک علم، اور ابن یہ صفت اس کی محمد کی، اس لیے دونوں مرفوع، اور ابن پھر مضاف، حسن مضاف الیہ۔ علی بن حسین، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ امام نہیں کہنا چاہیے، امام کہہ کر شیعوں کے عقیدے کو جو ہے تقویت پہنچتی ہے، یہ ہمارے سنی حضرات بھی گڑبڑ کرتے ہیں اس میں، مفتی سعید صاحب کی اس میں ہے اس کے بارے میں، علی بن حسین، علی بن حسین، علی جو بیٹے ہیں حسین کے رضی اللہ عنہ، علی بن حسین، ٹھیک ہے، علی ابن حسین ملا کر پڑھیں گے، چونکہ حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، کتابت میں بھی نہیں آئے گا، اور نطق میں بھی، پروننسیشن میں بھی نہیں آئے گا، جب کتابت میں نہیں ہے تو پروننسیشن میں کیسے آئے گا؟ علی بن، تو ابن موصوف بنے گا پہلے علی کا، دونوں مرفوع ہیں، اور حسین ان کے ساتھ پھر ابن جو ہے بنے گا مضاف مضاف الیہ۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو بعد میں پھر سے سمجھا سکتے ہیں اگر سمجھ میں نہ آیا ہو۔ امن واشنگٹن انت یا ہشام، کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہشام؟ ہشام کہتا ہے لا انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، تو آپ کو کہنا ہے نہیں میں نہیں ہوں واشنگٹن سے، تو آپ اس کے لیے لیسا استعمال کریں گے، اور لیسا میں جو ہے واحد متکلم کی گردان میں جو ہے یہ لستو آتا ہے، لستو لسنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا۔ انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں۔ بلال پوچھتا ہے اے مسلم ابو کا یا ہشام، کیا مسلمان ہے تمہارا ابو اے ہشام؟ ہشام کہتا ہے لا ہوا لیس بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، تو لیسا با کے ساتھ استعمال کیا، لیسا مسلمن بھی آئے گا، تو لیسا میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم بنے گا، اور مسلمن پھر اس کی خبر بنے گی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا لیسا کی خبر یہ قاعدہ لکھ لیجئے گا اپنی جگہ، لیسا کی خبر پر عموماً اکثر جو ہے با ہم استعمال کرتے ہیں، حرف جر با، اور پھر وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیسا کی خبر
با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے پھر مجرور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلال، بلال پوچھتا ہے وہ امو کا، اور تمہاری ماں مسلمۃ ہی، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام لا ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو یہاں پر اب دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی فکر کرنا۔ بلال الک ابناء یا ہشام، کیا تمہارے کچھ بیٹے ہیں، یعنی بچے ہیں، اولاد ہیں؟ ہشام نعم لی ستۃ ابناء، جی میرے 6 بیٹے ہیں۔ بلال الطلاب ہم، کیا وہ طالب علم ہیں؟ ہشام لا ہم لیسوا بطلاب، نہیں وہ طالب علم نہیں ہے۔ تو یہ لیسا کی جمع مذکر ہے، لیسو بطلاب، نہیں وہ طالب علم نہیں ہے۔ ان بعضهم تجار، ان میں سے بعض جو ہیں تجار، یعنی تاجر کی جمع تجار۔ ان بعضهم، ٹھیک ہے، تجار، یہ ہم نے بعضهم کیوں پڑھا بعضا، کیونکہ ان ہے حرف مشبہ بالفعل، یہ بعضا جو ہے بعضا یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور ان کا اسم ہوتا ہے منصوب، اور تجارن بن رہی ہے اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ یہ بعضهم اس کی جو ہے اسم بن رہا ہے، اس کا اسم ان کا، اور تجارن اس کی خبر بن رہی ہے، اسی لیے بعضهم تجارن، نہیں ان میں سے بعض وہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ بعضهم یہ بھی ان پر عطف ہے، ٹھیک ہے، اسی پر کیا کہتے ہو آپ انگریزی میں، کنجکشن، ہاں کنجکشن، وہی، یعنی اینڈ کے ذریعے سے ملایا گیا ہے۔ یہ جو حکم پہلے والے جملے کا ہے، پہلے والے سینٹنس کا ہے، وہی حکم دوسرے سینٹنس کا ہے۔ ان بعضهم تجار ای وان بعضهم مہندسون، اور بعض ان کے مہندسون ہے، یعنی انجینئر ہیں، ان میں سے بعض بزنس مین ہیں اور بعض انجینئر ہیں۔ مہندسون بھی یہاں پر حالت رفعی میں ہے، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے، کیونکہ جر کی علامت یعنی جی اس کے نصب کی علامت یا ہوتی ہے، تو اگر یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہوتا تو یہ مہندسین ہوتا۔ الک بناتن، بلال پوچھتا ہے کیا تمہاری کچھ بیٹیاں ہیں؟ ہشام کہتا ہے نعم لی خمس بنات، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ نیچے ششیہ اور شش 5 زنان کو عربوں کی ہوتی ہیں بیویاں 2-3، جس کی 2 بیویاں نہ ہوں تو وہ آدمی ہے ہی نہیں عربوں کے نزدیک، لست برجل کہتے ہیں اس سے سیدھے، ارے تم آدمی نہیں ہو پھر۔ بلال امتزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ متزوجات یعنی تمہاری بیٹیاں، لا ہن لسن بمتزوجات، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ لسنا لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، انہن صغار، وہ چھوٹی ہیں، اور بھی چھوٹی ہیں، اور کتنی چھوٹی ہیں کہ بعضهن، بعض ان میں سے، some of them، بعض some of them، فی المدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری اسکول میں ہیں، وبعضهن فی المدرسۃ المتوسطۃ، یہ پیچھے گزر چکا ہے یہ مدرسہ متوسطہ، اول میں تو دروس اول میں تو کئی دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ بعض ان میں سے پرائمری اسکول میں ہیں اور بعض مڈل اسکول میں ہیں۔ الک اخوۃ، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام کہتا ہے لا لیس لی اخوۃ، میرے بھائی نہیں ہے۔ ان لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ یہ وہی عدد معدود کا بھی قاعدہ یہاں پر چل رہا ہے وغیرہ، ہے نا، آیا تھا 3 اخوات، اسی طرح 5 بنات، اسی طرح 6 ابناء وغیرہ۔ مسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ ماں باپ اس کے مسلمان نہیں تھے، لیکن ہشام اب کہہ رہا ہے بہنوں کے بارے میں، نعم ہن مسلمات، وہ سب مسلمان ہیں، والحمد للہ، اور اللہ کا احسان ہے۔ تمرین انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سمجھ میں آیا اس میں؟